بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الکفارۃ فی ذالک۔ پچھلے باب کے اندر یہ بات گزری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے حیض کے دوران اپنی بیوی سے صحبت کی یا اپنی بیوی سے پچھلے راستے میں جماع کیا یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے غیب کی باتیں پوچھی تو فرمایا اس نے عملی طور پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے تھے اس کا انکار کیا۔ اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ خوارج اور معتزلہ کی دلیل ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، وہ کافر اور مسلمان کے درمیان ایک منزل مانتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی پچھلے باب میں بتایا تھا کہ یہ ان کی دلیل اس لیے نہیں بن سکتی، اس کے ہم نے 3 جواب دیے تھے کہ یہاں سے کفر سے مراد کفر عملی ہے، کفر اعتقادی نہیں ہے، اور اس کے 3 جوابات پیچھے گزر گئے تھے۔ بہرحال اب اس میں اگر کسی آدمی نے دوران حیض اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو حیض بیوی کو آیا ہوا ہے اور اس آدمی سے غلطی ہو گئی، صحبت کر لی تو کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل توبہ تو اس کے لیے شرط ہے اور صدقہ بھی دے گا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ صدقہ دے گا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ بھی دے گا اور توبہ بھی کرے گا۔ لیکن اب یہ صدقہ کرنا کیا ہے؟ اس میں امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ توبے کے لیے شرط ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ شرط ہے کہ صدقہ دے گا پھر توبہ کرے گا، صدقہ دے گا تو توبہ قبول ہوگی، یعنی توبہ قبول ہونے کے لیے صدقہ کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور جمہور ائمہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی شرط تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے، شرطیت فرضیت کے معنی میں ہوتی ہے اور فرضیت کے لیے اعلیٰ دلیل چاہیے، اور بات کی روایت ضعیف ہے، بات کی روایت ضعیف ہے ایک بات، اس لیے تو اس سے سنیت بھی ثابت نہیں کی۔ فقہا نے صدقے کو مستحب قرار دیا ہے، جمہور کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا مستحب ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ صدقے سے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو جب صدقہ کرے گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اس کے بعد توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول فرما دے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ صدقہ زاجر ہے کہ جب صدقہ کرے گا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، آئندہ سے ایسے کام نہیں کرے گا۔ پھر صدقے میں یہ ہے کہ صدقہ کیا کرے؟ فرمایا اگر حیض کے ابتدائی دن ہے، یعنی ابھی حیض آیا ہے، 1 دن ہوا ہے، تازہ حیض ہے، ان دنوں میں صحبت کر لی تو پورا دینار دے گا، پورا 1 دینار دے گا۔ اور اگر ایسے وقت میں کی کہ اب حیض جانے کو ہے، کل وہ عورت صاف ہو جائے گی، پرسوں صاف ہو جائے گی، 4-5 دن حیض کو گزر گئے ہیں، تو پھر نصف دینار دے گا۔ پھر کتنا دے گا؟ نصف دینار دے گا۔ اب موجودہ زمانے میں تو دینار اور نصف دینار کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن ہم اندازے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ابتدائی دور میں کی تو کم از کم 500 روپے صدقہ کرے، کم از کم 500 روپے صدقہ کرے، تھوڑا مالدار ہے تو 1000 روپے صدقہ کرے، یہ 500-1000 روپے صدقہ کرے گا، اس کے نفس پہ بوجھ پڑے گا، تو آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اور نوجوان حضرات سے تو درخواست ہے کہ جنہوں کی نئی شادی ہوئی ہیں وہ حیض کے دوران میں اپنی بیوی سے بالکل الگ رہیں، کیونکہ ان کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اس اتنے بڑے گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔